اصل میں جو مظالم ہٹلر نے برتے تھے یہودیوں کے ساتھ، تو اس کی مظلومیت کا جو رونا مغرب میں رویا تھا اس یہودیوں نے، جی بالکل، تو اس کے اثرات تو رہے ہیں نا، بالکل، اور ایک ہمدردی جو ہے نا عام پبلک محسوس کرتی تھی یہودیوں کے ساتھ کہ مظلوم قوم، وہ تاثر اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جی بالکل ایسے یہ جتنا ہم بتا رہے ہیں نا کہ ویسٹ اس کے پیچھے کھڑا ہے، یہ اب حکومتیں کھڑی ہیں، عوام کے اندر کے نزدیک اب اسرائیل ایک ظالم ریاست کے طور پر یہ تاثر زیادہ ابھر گیا ہے، اس مظلوم والے تاثر کے اوپر ظالم کا تاثر غالب آ گیا ہے۔ ہاں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری جو مغربی یونیورسٹیز ہیں وہ جس طریقے سے کھل کے سامنے آئی ہیں، امریکہ کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جس کا جو ہے اگر کوئی پریزیڈنٹ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ شاید ویتنام کی جنگ کے خلاف جو احتجاج تھا، اس کے بعد اتنے بڑے احتجاج پہلی دفعہ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں خیمے لگا کے، پولیس ان کے اوپر ریڈ کر رہی ہے۔ یہی حال ہمیں فرانس میں نظر آیا، برطانیہ میں نظر آیا، جرمنی میں نظر آیا، اور پھر ایک چیز اور جو ہے اس ٹرینڈ کے اندر یہ بھی نظر آئی ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ صہیونیت کی پشت پناہ ہیں۔ مطلب اگر آپ امریکہ کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک بہت بڑا جو دعوے دار ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو وہ جو کیا کہتے ہیں برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ابھی ایک بل جو ہے انہوں نے پیش کیا وہاں پہ، جس کی کانگریس نے باقاعدہ منظوری دی ہے، ابھی اگرچہ کہ وہ قانون نہیں بنا لیکن کانگریس اس کی منظوری دے چکی ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر یہ جو ہے نا وہ کہنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، یہ بھی جرم ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی بائبل پڑھ رہا ہے عوام کے اندر اور وہ بائبل کی جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، دیکھیں یہ مطلب ایک ایکشن ہے تو اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اور جتنا شدید ایکشن ہے اتنا شدید، بلکہ سوشل سائنسز میں تو ری ایکشن اس سے 100 گنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو مطلب آپ اس چیز، یعنی اصل جو کامیابی مجھے نظر آتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پبلک جو ہے نا وہ اس کے سامنے مکروہ چہرہ نہ صرف اسرائیل کا بلکہ اپنے حکمرانوں کا بھی آ رہا ہے، اور میں اصل میں یہ کسی اور چیز کا سائن اسے سمجھتا ہوں۔ میرا ایک تاثر ہے، حکمران اتنے سیانے لوگ نہیں ہوتے، مدبر بالکل نہیں ہوتے، اسٹیٹسمین بالکل نہیں ہوتے، اور یہ در حقیقت خاص طور پہ یہ جمہوری نظام کے اندر پپٹس جو ہے نا، اچھے اداکار، ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی، اور لیکن لفاظی ہوتی ہے، گہرائی نہیں ہوتی، مقرر اچھے ہوتے ہیں لیکن سوچ بچار فکر نہیں ہوتی، اور انہیں بسا اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری اس ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا، امپلیکیشنز کیا آئیں گی۔ تو میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواہ اسرائیل ہو یا خواہ ویسٹ ہو، میرے حساب میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ سارا ایک ڈسٹرکشن آف ویسٹ یا ڈسٹرکشن آف اسرائیل جو ہے نا، یہ پروسیس جو ہے نا وہ جاری ہے، اگرچہ کہ اس وقت وہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قوموں کے عروج و زوال کے اندر یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ آپ باوصول ہیں یا بد کردار ہیں، انسانیت کی کیا قدر و قیمت ہے، آپ فساد کے مخالف ہیں یا فساد کے حمایتی ہیں۔ عام پبلک جو ہوتی ہے وہ جیسے انسان کی جس فطرت پہ اللہ نے بنایا اس کی وہ فطرت ظاہر ہوتی ہے، اجتماعی فطرت وہی رہتی ہے، اجتماعی لاشعور میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ حکمران انہیں خاص طرح سے ایکٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اتنا زیادہ سوچ بچار کے نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، یہ مغرب کے اعتبار سے اور اس کے اقتدار کے اعتبار سے اور اسرائیل کے مستقبل کے اعتبار سے حماقتیں ہو رہی ہیں۔ نتائج ہو سکتا ہے فوری ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہ کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ تاریخ بدل رہی ہے گویا، اور ویسٹ اپنا اقتدار اب زیادہ عرصہ برقرار نہیں رکھ سکے گا، یہ مرنے والی امتوں کا عالم پیری ہے، مطلب میں اسے اس سائن کے طور پر دیکھتا ہوں۔